بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی کی پیاری سنتیں کا سبق چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ نمبر 15، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ نمبر 16، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 17، دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 18، کلی کرنا۔ نمبر 19، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 20، جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے: اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اے اللہ، جس نے کھلایا مجھ کو اس کو کھلا، اور جس نے پلایا مجھ کو اس کو پلا۔ نمبر 21، سرکہ استعمال کرنا سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا۔ نمبر 22، خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ نمبر 23، گوشت کا کھانا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ نمبر 24، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 25، میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔